جی السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر محمد عثمان. آج میں کسی بیماری کے متعلق نہیں بتاؤں گا. آج میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کا ہم انسان بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. اگر تو آپ کی اولاد صحیح سلامت ہے اور تندرست ہے، آپ نے ان کی خوشیاں دیکھی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. آج ادھر پیڈس وارڈ کے اندر جو بچوں کا جو وارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے والدین کو میں نے آج روتے بھی دیکھا ہے اپنے بچوں کے لیے. جو مرد ہوتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا. جو مرد ہے وہ بہت سی معاشی، سماجی جو مشکلات ہے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے، بڑی ہمت اور جذبے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن جب بات اپنی اولاد کی آتی ہے تو وہ بھی آنسوؤں کے اندر بہہ جاتا ہے. اپنی اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. علاج سے محرومی کا دکھ یا اولاد نہ ہونے کا دکھ جو احساس ہے، یہ صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کی اولاد ان سے دور چلی گئی ہو، جن کی اولاد اب نہ رہی ہو موجود، یا جن کی شادی کو اتنے عرصے ہو گئے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ان کی اولاد نہ ہوئی. تو یہ دکھ اور یہ احساس صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اولاد بالکل تندرست اور صحت مند ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج ہمارے وارڈ میں ایک لمبر پنچر جسے ہم کہتے ہیں کمر سے پانی نکالنا، وہ ایک پروسیجر ہونا تھا. شاید ایز اے ڈاکٹر ہم بہت فریکوینٹلی یہ والا پروسیجر دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا. ایک بچے کا ہم نے لمبر پنچر کرنا تھا جسے ہم کمر سے پانی نکالنا کہتے ہیں. تو اس کا کنسنٹ لیا ہم نے اس کے پیرنٹ سے. تو اس کی ماں جو ہے وہ زاروں کو تار ہو رہی تھی. تو اس کا یہی ایک کنسرن تھا کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو. اور اس کے جو ابو تھے بچے کے، وہ بڑا بہیمت شخص مجھے لگ رہا تھا. لیکن جب اس کے بچے کے لیے ہم نے کنسنٹ لیا تو وہ بیچارہ بھی رونے لگ گیا. تو جو مرد ہے نا، وہ اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتا. جو ماں ہے وہ بھی اپنی اولاد کا دکھ نہیں کبھی بھی دیکھ سکتی. تو اس کی دادی اماں، دادا ابو سارے آئے ہوئے تھے. تو بہت سے ایسے ہسپتال کے اندر کیسز آ جاتے ہیں جو انسان کو نا اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جو صحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ لوگ ابھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آپ کو نا ہسپتال کی جو ایمرجنسی ہے اس کا ضرور چکر لگانا چاہیے. تب آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ صحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ لوگ دوائیوں پہ نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تندرست زندگی گزار رہے ہیں، تو جو صحت ہے یہ ہر چیز سے بڑی نعمت ہے. بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ ہائیڈروکیفلس، جن کا سر بڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آتے ہیں. میننجائٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، بخار کے ساتھ جھٹکے پڑ رہے ہوتے ہیں کئی بچوں کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں. اور کئی بچے ہوتے ہیں وہ کئی جوونائل آرتھرائٹس کے کیسز ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے جو جوڑ ہیں ان کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، لال رنگ کے ہو جاتے ہیں، درد کرتے ہیں جوڑ. چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند اولاد نصیب کی ہے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. صحت انسان کی ایک ایسی نعمت ہے، اگر انسان کا ایک ناخن بھی درد کرتا ہے نا تو وہ ساری رات سو نہیں سکتا. تو ہم اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اینڈ پہ میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب دوزخ سے آخری شخص جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا تو اس کا جو منہ ہوگا وہ دوزخ کی طرف ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ پاک میرا جو منہ ہے وہ جنت کی طرف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس کا منہ جو ہے وہ جنت کی طرف کر دیں گے. اسے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی، اسے جو جنت کی طرف تازگی اس کا احساس ہونے لگ جائے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ پاک مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے جنت کے دروازے کے قریب کر دیں گے. تو اسی جو گفتگو کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اور سوال نہیں کرنا میرے سے. لیکن وہ جنت کے دروازے کے قریب جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو کہتا ہے کہ جی اللہ پاک مجھے جنت کے دروازے کے سامنے کر دے، مجھے جنت کے دروازے کے اندر کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ تو نے مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرنا، لیکن تو پھر باز نہیں آیا. تو وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک میں تو گناہ گار ہوں، آپ بخشنے والے ہیں، تو آپ مجھے جنت کے اندر کر دیں. جب اس طرح وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر کر دیتے ہیں اور وہ مسکراتے ہیں کہ بتا کیا مانگتا ہے. تو وہ بندہ اپنی جو خواہشات ہے اس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے یہ والی چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے جو کوانٹٹی بتائی ہے وہ کم ہے، اور زیادہ مانگ. تو وہ اور زیادہ مانگتا ہے چیزیں.
تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ جتنی تو نے مانگی ہیں اتنی، اور جتنی تو نے مانگی ہیں اتنی، اور اس سے ڈبل اور تجھے یہ والی جو چیزیں یہ تجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور و رحیم ہیں، اتنا فضل کرنے والے ہیں، اور وہ بندوں کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ میرے سے سوال نہیں کرنا، وہ بندہ پھر سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ یا اللہ پاک آپ غفور و رحیم ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھے جنت کے قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسکرائے اینڈ پہ آ کے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، تو اسے جنت میں بھی بھیج دیا، اور اس کے لیے جو اس نے نعمتیں مانگی تھی اس کا بھی کئی گنا کر کے اسے وہ والی نعمتیں دی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ والا جو شخص تھا یہ آخری شخص تھا جس نے دوزخ سے جنت میں جانا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین رکھنا چاہیے اور مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور کسی بھی کام کو کرنے کا اگر جب ہم پختہ ارادہ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ کے وہ ہمیں شروع کر دینا چاہیے، تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں کا، جو صحت ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ آپ کو احساس ہو گیا ہوگا، تو خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں میں ٹیک کیئر، اللہ نے کی مان فی مان۔